کہانی کا عنوان ہے خوفناک بڑھیا۔ طاہر اور راشد آپس میں گہرے دوست تھے۔ ان کی بچپن کی دوستی میٹرک کے بعد کالج میں بھی قائم تھی، لیکن طاہر اب حیدرآباد میں اپنے خالو کے گھر رہتا تھا، جس کا شہر میں جنرل سٹور تھا، اور حیدرآباد کے کالج میں پڑھتا تھا۔ راشد نے بھی اسی کالج میں داخلہ لیا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس کے والد نے حیدرآباد میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک دن طاہر کالج میں آیا تو خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر راشد کو حیرت ہوئی۔ کیا بات ہے طاہر، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ راشد نے سوال کیا۔ ہاں، میں آج اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میں نے 2 دن کی چھٹی لی ہے، کل اتوار کی چھٹی بھی ہے، طاہر نے جواب دیا۔ اوہ، گاؤں میں کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا ہے تم؟ راشد نے پوچھا۔ کام نہیں، گاؤں سے خط آیا کہ امی جان آج کل بے حد بیمار ہیں، خط میں مجھے جلدی آنے کی تاکید کی ہے، طاہر نے بتایا۔ راشد کو بھی اس کی ماں کی بیماری کا افسوس ہوا۔ اس نے طاہر سے ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ سنو طاہر، کل اتوار کی چھٹی ہے، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری ماں کی عیادت بھی کر لوں گا، تمہارے گاؤں کی سیر بھی کر لوں گا، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ راشد نے کہا۔ کیوں نہیں، شام 4 بجے کی گاڑی سے چلیں گے، تم چھٹی کے بعد گھر سے تیاری کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا، طاہر نے خوش ہو کر کہا۔ آل رائٹ، میں آ جاؤں گا، تم میرا ٹکٹ نہیں لینا؟ راشد نے کہا۔ نہیں، تم اسٹیشن پہنچو گے تو ٹکٹ لیں گے، کیا پتہ تم دیر سے پہنچو تو گاڑی پہلے ہی نکل جائے، اس طرح ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، طاہر نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، گاڑی 4 بجے روانہ ہوتی ہے تو میں 3:30 بجے اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کروں گا، راشد نے مسکرا کر کہا۔ کالج میں چھٹی ہوئی تو نوجوان راشد وہاں سے اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اپنے والدین کو طاہر کی ماں کی بیماری کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ گاؤں جانے کی اجازت مانگی۔ والدین کو طاہر اور راشد کی گہری دوستی کا علم تھا، اس لیے انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور راشد سفر کی تیاری کرنے لگا۔ پھر 3 بجے وہ گھر سے رخصت ہوا اور اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ جب وہ اسٹیشن پہنچا تو 3:30 بج چکے تھے۔ طاہر اسٹیشن کے داخلی گیٹ پر اس کا منتظر تھا۔ ان دونوں نے میر پور کے ٹکٹ خریدے اور پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ گاڑی آئی تو وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ ریل گاڑی میں کافی رش تھا اور کوئی سیٹ خالی نہ تھی، اس لیے روڑی تک انہوں نے کھڑے ہو کر سفر کیا۔ روڑی پہنچ کر چند مسافر گاڑی سے اتر گئے تو ان دونوں کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ سفر بخیریت تمام ہوا اور وہ گاڑی رات کے 11 بجے میر پور کے اسٹیشن پر پہنچی۔ وہ دونوں ٹرین سے اتر کر اسٹیشن کی حدود سے باہر آئے اور مین روڈ پر چل پڑے۔ اس وقت گاؤں کی طرف جانے والی کوئی سواری دستیاب نہیں تھی۔ شہر سے باہر 1 میل کے فاصلے پر نہر تھی اور نہر کے پار طاہر کے گاؤں کو جانے والی کچی سڑک تھی۔ وہ دونوں نہر کا پل عبور کر کے وہاں پہنچے اور پھر مغرب کی سمت میں کچی سڑک پر چلنے لگے۔ وہاں سے طاہر کا گاؤں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن دونوں نے 1 ہی میل کا فاصلہ کیا تھا کہ بائیں جانب سے انہیں عجیب و غریب اور پراسرار آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں کو سنتے ہی وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے آوازوں کی سمت میں دیکھا تو اس طرف ایک قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ آوازوں سے لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت سی عورتیں رو رہی ہیں۔ ان پراسرار آوازوں کو سن کر خوف سے راشد کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ طاہر بھی خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ طاہر یہ کیسی آوازیں؟ راشد نے خوف سے گلاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ کسی مردے کی قبر پر اس کے رشتہ دار عورتیں بیان کر رہی ہیں، طاہر نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال دیکھ کر
دیکھ کر ہی صحیح پتہ چلے گا آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تم جاؤ پتہ کرو کہ راشد نے ایک دم چونکتے ہوئے کہا۔ خدا نہ خواستہ کہیں تمہاری والدہ کا انتقال نہ ہو گیا جو بیمار تھی۔ راشد کی بات سن کر طاہر ایک دم پریشان ہو گیا۔ اسے فکر ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ راشد کا خدشہ صحیح ہو۔ چنانچہ وہ سڑک سے اتر کر دوسری جانب واقع قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ دن کے وقت کئی بار یہاں سے گزرا لیکن کبھی قبرستان کے اندر جانے کا اتفاق نہ ہوا تھا، اور وہ آج پہلی مرتبہ قبرستان میں داخل ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں دور تک چھوٹی بڑی اور اونچی نیچی قبریں دکھائی دے رہی تھیں۔ قبرستان میں اکثر جگہوں پر گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے جھنڈ واقع تھے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں بائیں جانب واقع درخت کے ایک جھنڈ سے بلند ہو رہی تھیں۔ طاہر نے ان آوازوں کی سمت کا تعین کیا اور اس جھنڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اونچی نیچی قبروں کے درمیان چلتا، درختوں کے اسی درخت کے جھنڈ کی دوسری طرف پہنچا، لیکن اس طرف کا منظر دیکھ کر خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں ایک قبر کے گرد کئی کفن پوش مردے کھڑے تھے۔ ان مردوں کو دیکھ کر طاہر کا دل دھک سے رہ گیا اور دہشت کے مارے اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ چادری میں ان مردوں کے کفن سے نکلے ہوئے چہرے اتنے خوفناک تھے کہ خدا کی پناہ۔ وہ مردہ ڈھانچے تھے، ان کے بدن گوشت پوش سے محروم تھے، ہڈیوں کے پنجر تھے جن کے چہروں پر آنکھوں کی جگہ تاریک گڑھے دکھائی دے رہے تھے اور ہونٹوں سے محروم منہ کے سوراخ، لمبے لمبے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ خوف کی شدت سے طاہر کا حلق خشک ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن دہشت سے اس کا سر ٹکرا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہیں۔ کفن پوش مردے جس قبر کے پاس کھڑے ہوئے وہ شاید تازہ بنائی گئی تھی، کیونکہ اس کی مٹی نرم اور گیلی دکھائی دے رہی تھی۔ رونے کی آوازیں انہیں مردوں کی تھی، ان کی آوازیں بالکل عورتوں کی طرح تھی، اور وہ بین کر کے اس طرح رو رہے تھے جیسے اس قبر میں ان کا کوئی بہت عزیز دفن ہے۔ طاہر خوف کے مارے اپنی جگہ ساکت کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور راشد کو پکارنا چاہیے، مگر اسی لمحے ایک مردے کا چہرہ اس کی طرف گھوم گیا۔ اس مردے کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر طاہر کے رہے تھے احسان بھی فتح ہو گئے۔ ارے تم کون ہو؟ اس مردے نے طاہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو دوسرے مردے نے بھی اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ میں طاہر ہوں، کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، طاہر نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بکو مت، کیا یہ کالج ہے جو تم یہاں پڑھنے آ گئے ہو؟ اس مردے نے طاہر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسٹوڈنٹ صاحب یہاں کون سا سبجیکٹ پڑھنے آئے ہیں؟ دوسرے مردے نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، پڑھنے تو نہیں آیا۔ طاہر کے منہ سے وہ مشکل الفاظ نکلے۔ تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پہلے مردے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس میں یہاں نانا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا ہوں۔ طاہر کی آواز حلق میں پھنسنے لگی، اس کی زبان خوف کے مارے تنگ ہو گئی۔ طاہر کا جواب سن کر وہ تمام مردے ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسنے کی آواز بے حد خوفناک تھی۔ طاہر ان کی ہنسی سن کر اور بھی سہم گیا۔ اچھا، یہاں کیا تمہیں کہیں حلوائی کی دکان نظر آئی جو تم اپنی نانا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے چلے؟ ایک مردے نے پوچھا۔ تمہارے نانا کی قبر کون سی ہے؟ پہلے مردے نے سوال کیا۔ یہ طاہر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کیا۔ تو کیا تم نے فاتحہ پڑھ لی یا ابھی پڑھنی ہے؟ نہیں، ابھی پڑھوں گا، طاہر نے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا۔ لو، اب پڑھنے کا کیا فائدہ، اب تو ہم تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھیں گے میرے لال، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، طاہر نے
سہم کر کہا ادھر میرے قریب ہو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پہلے مردے نے سخت لہجے میں کہا کیوں؟ طاہر نے بوکھلا کر کہا اور اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ طاہر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر دوسرا مردہ ایک دم خطایا، خبردار بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ہم ہاتھ آئے شکار کو کبھی واپس نہیں جانے دیتے۔ نہیں، طاہر نے خوف سے جلاتے ہوئے کہا بھاگو مت۔ اس مردے نے اسے ڈانٹا، اگر تم ہمارے قریب نہ آگے تو پتہ ہے ہم کیا کریں گے؟ میں بتاتا ہوں، دوسرے مردے نے تیزی سے کہا، ہم تمہیں زبردستی پکڑ کر تمہارا خون پی جائیں گے۔ بالکل، ایک مردے نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہماری خوراک ہی خون ہے، یہاں جو ولایت دفنائی جاتی ہے ہم اس کی رگوں میں جمع ہوا خون تک چٹ کر جاتے ہیں۔ تم تو پھر بھی زندہ اور جیتے جاگتے انسان ہو۔ تمہارا گرما گرم اور تازہ خون بہت لذیذ اور مزیدار ہوگا، اور جب تم مر جاؤ گے تو تم بھی ہماری طرح مردہ بن جاؤ گے اور نئے مرنے والوں کا خون پیا کرو گے۔ ایک دراز کر مردے نے کہا۔ اس لمبے قد کے مردے کی بات سن کر خوف کے باوجود نہ جانے طاہر کو کیوں غصہ آ گیا۔ لا حول ولا قوت، میں تمہاری طرح آدم خور نہیں ہوں، طاہر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پکڑ لو اسے، یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ طاہر کی بات سن کر لمبے مردے نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس مردے کا حکم سن کر تمام مردے حرکت میں آ کر طاہر کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر طاہر پھر دہشت زدہ ہو گیا، اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ پلٹ کر واپس دوڑنے لگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر کفن پوش مردے بھی شور مچاتے اور چیختے چلاتے ہوئے طاہر کے پیچھے دوڑنے لگے۔ راستے میں قبریں حائل تھیں، طاہر چیختا اور قبرستان کے دروازے کی طرف دوڑ رہا تھا اور کفن پوش مردے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مردے شور مچا رہے تھے، ان کی چیخ و پکار سے طاہر کا دل دہل رہا تھا اور وہ بدحواس ہو کر اندر من بھاگ رہا تھا۔ دفعتاً طاہر کا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے گڑھے سے ٹکرا گیا اور وہ چیختا ہوا منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتا، شور مچاتا اور چیختے چلاتے مردے اس کے سر پر آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی طاہر کے گرد گھیرا ڈالا۔ آہا گرم خون، مزیدار خون، اوہ کتنا مزہ آئے گا اس کا تازہ خون۔ آہا گرم خون، مزیدار خون، اوہ کتنا مزہ آئے گا اس کا تازہ خون پینے میں مردے ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ طاہر ٹوٹی ہوئی قبر پر لیٹا دہشت سے آنکھیں پھاڑے ان مردوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر زیادہ خوش معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی۔ ان کی باتیں سن کر طاہر کا دل خوف کی شدت سے بیٹھا جا رہا تھا۔ نہیں، تم میرا خون نہیں پی سکتے، وہ ایک دم چیختا ہوا بولا۔ کیوں، کیا تمہاری رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا؟ ایک مردے نے ہنس کر پوچھا۔ میرا خون میٹھا نہیں ہے، بہت کڑوا اور بدبودار خون ہے میرا، ایک طرح بھی چکو تو مر جاؤ گے، طاہر نے خوف سے لرزتی آواز میں کہا۔ بہت زہریلا خون ہے میرا، بکو مت، لمبے قد والے مردے نے طاہر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کال کے چھوڑے ہوئے ہمیں چکر دیتے ہیں، ہاں ہمیں الو مت بناؤ نوجوان، ہم خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دائیں جانب کھڑے ہوئے مردے نے سخت لہجے میں کہا، ہم تو تمہارا خون ضرور پئیں گے، چاہے جتنا بھی کڑوا ہو۔ ہٹ جاؤ، طاہر نے چلاتے ہوئے کیا کیوں ہٹیں گے، یہ تمہارے باپ کا قبرستان ہے، دراز کا مت۔ مردے نے غراتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے جانے دو، طاہر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ورنہ تم کیا کرو گے لڑکے، ایک مردے نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ ورنہ میں خوف سے یہیں مر جاؤں گا، طاہر کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اور کیا، جلدی رکو، ہمیں بھوک لگی ہے، لمبے قد کے مردے نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور میری رگوں میں جمع ہوا خون جم جائے گا اور تم بھوکے رہ جاؤ گے، طاہر نے جواب میں کہا۔ یہ سن کر تمام مردے یوں سناتے تھے جیسے طاہر نے دھمکی بجائے انہیں کوئی دلچسپ لطیفہ سنایا ہو۔ راشد گاؤں جانے والی کچی سڑک پر کھڑا بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہا تھا، مگر کچھ دیر بعد جب طاہر کی چیخیں سنائی دینے لگی تو یہ سوچ کر مسکرانے لگا کہ طاہر اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، شاید طاہر اسے ڈرانے کے لیے چیخ رہا ہے۔ لیکن جب طاہر کو
گئے کافی وقت گزر گیا اور وہ واپس نہیں آیا تو راشد فکرمند ہو کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً طاہر کسی مصیبت کا شکار ہو گیا اور اس کی چیخیں مذاق نہیں حقیقی تھیں۔ اس کے علاوہ قبرستان سے آنے والی عورتوں کے رونے کی آواز بھی اب نہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہی سب سوچنے کے بعد راشد قبرستان کی طرف بڑھتا رہا۔ چند لمحوں بعد قبرستان میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رکتے چلے گئے۔ راشد بزدل نہیں تھا مگر منظر دیکھ کر خوف سے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے قبر کے گرد بہت سے کفن پوش مردے کھڑے ہنس رہے تھے مگر ان کی ہنسی اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ راشد دہشت زدہ ہو گیا۔ کفن میں لپٹے ہوئے مردے اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ راشد کے خوف زدہ ذہن میں خیال آیا کہ اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ورنہ مردے اسے پکڑ عجیب پھاڑ ڈالیں گے اور اس کا خون بھی پی جائیں گے۔ ابھی راشد بھاگنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک مردے کا چہرہ اس کی طرف مڑ گیا۔ شاید اس مردے کی راشد پر نظر پڑ گئی تھی۔ ارے واہ، ایک اور شکار آ گیا دوستوں، آج تو خوب مزہ آئے گا، خون پیئیں گے۔ اس مردے نے خوش ہو کر دوسرے مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسرے مردوں نے بھی راشد کی طرف دیکھا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ راشد کا خوف کی شدت سے خون خشک ہونے لگا تھا اور وہ اندھا دھند ایک طرف بھاگ اٹھا۔ کفن پوش مردے بھی شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ جلدی کرو، بچ کر جانے نہ پائے، آج ڈبل لطف آئے گا، ڈبل خوراک ملے گی۔ کتنی مبارک اور خوبصورت ہے آج کی رات، مردے چیختے ہوئے آواز میں کہتے ہوئے راشد کا پیچھا کر رہے تھے۔ راشد کو کچھ معلوم نہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف سے آیا ہے اور سڑک کس طرف ہے، اس لیے وہ نادرستی سے سڑک کی مخالف سمت دوڑ رہا تھا مگر مردوں کے خوف سے اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر وہ ان خون نشان مردوں کی گرفت میں آ گیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے ڈبل لطف اور ڈبل خوراک والے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ طاہر بھی ان مردوں کی گرفت میں پھنسا ہوا ہے اور اسی لیے مردے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ آج وہ انسانوں کا خون پیئیں گے۔ قبرستان دور تک پھیلا ہوا تھا اور وہ دوڑتے راشد کی ٹانگیں جواب دیتی جا رہی تھیں۔ مردوں کا شور لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس نے دوڑتے چہرہ گھما کر مردوں کو طرف دیکھا تو وہ کافی قریب پہنچ چکے تھے مگر اس کی طرف دیکھنے کے سبب راشد کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹوں میں پھنس گیا اور وہ ایک دم رک گیا اور کانٹوں سے دامن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں چیختے چلاتے مردے اس کے قریب آ پہنچے۔ راشد نے بوکھلا کر دوبارہ بھاگنا چاہا لیکن وہ قبر سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور مردے خوشی سے نعرے بلند کرتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ ٹھیک اسی لمحے راشد کو اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی کہ آیت الکرسی کا ورد کرنے سے جن، بھوت اور بد روحیں بھاگ جاتی ہیں۔ ماں کی بات یاد آتے ہی راشد نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی آواز بلند تھی جسے سنتے ہی تمام مردے چیختے چلاتے واپس بھاگتے بیان کیا نے وہ تمام مردے دوسرے درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ راشد نے اطمینان کا سانس لیا اور اٹھ کر طاہر کی طرف بھاگا جو قبر پر لیٹا ہوا خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارے تم کیوں آئے راشد، بھاگ جاؤ ورنہ کفن پوش مردے تمہارا بھی خون پی جائیں گے۔ راشد دیکھ کر اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، فکر مت کرو، میں نے کلام الہی سے ان مردوں کو بھگا دیا۔ راشد نے ہنس کر کہا، اٹھو یہاں، قبر پر کے اوپر کیا لیٹے ہوئے؟ طور کے قبر کے اوپر لیٹو۔ طاہر نے اسے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارے کہنے پر ہی میں جا کر پھنس گیا تھا جو میرا خون پینے والے تھے لیکن اب وہ پیاسے ہی رہیں گے کیونکہ انہیں بھاگنے والا ہتھیار یعنی آیت الکرسی میرے پاس ہے۔ راشد نے ہنس کر کہا، آؤ چلیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے قبرستان سے نکل کر سڑک پر آئے اور گاؤں کی سمت روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد گاؤں یا کونے کوئی اور واقعہ پیش نہ آیا۔ راستے میں طاہر نے راشد کو خونشام درندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے جنگل میں کیسے پھنس گیا۔
پھر راشد نے اپنے ایک دوست ندیم کا قصہ سنایا تھا۔ ندیم کے ساتھ بھی ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اپنے دوست ندیم کا قصہ سنایا کہ اس کے ساتھ بھی ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ راشد نے بتایا جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ندیم کو اپنا مرحوم دوست حامد خان میں آ کر تائید کرتا ہے کہ کبھی بھول کر مری اور نتھیا گلی کی سیر کو نہ جانا۔ اگست کی 15 تاریخ ندیم کو اس المیہ کی یاد دلاتی ہے جس میں وہ اپنے گہرے دوست حامد سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ ندیم خواب میں حامد کی روح کو دیکھتا جو اسے نصیحت کرتی تھی اور ندیم کی آنکھیں بھیگ جاتی حامد کی نصیحت سن کر، بلکہ اس کی المناک موت اور اپنی غلطی کے انجام پر کہ کاش وہ حامد کو تفریح کے لیے مری نہ لے جاتا۔ حالانکہ ندیم اس معاملے میں بے گناہ تھا، لیکن وہ خود کو گناہ گار اور مجرم سمجھتا تھا۔ اس نے حامد کو کیوں بتایا کہ وہ اکرم کے ساتھ مری جا رہا ہے۔ ندیم، اکرم اور حامد آپس میں گہرے دوست تھے۔ اگست میں اکرم نے ندیم سے کہا کہ مری کی سیر کرنی چاہیے۔ دونوں نے پروگرام بنا لیا۔ ان دنوں حامد اپنے گاؤں میں تھا، مگر اس کی روانگی سے 3 دن پہلے حامد گاؤں سے لوٹ آیا۔ وہ ندیم سے ملا تو اس نے بتایا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے مری جا رہے ہیں، تو انہوں نے سفر کے لیے ٹرین کے لیے سیٹیں بھی بک کر لی ہیں۔ سن کر حامد نے کہا وہ بھی ان کے ساتھ چلے گا، مگر ہم نے 2 سیٹیں بک کر لی ہیں، تمہارے لیے کم از کم ایک ہفتہ بعد سیٹ ملے گی۔ ندیم نے کہا کوئی بات نہیں، میں فرش پر بیٹھ کر سفر کر لوں گا۔ حامد نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ چنانچہ وہ تینوں دوست 14 اگست کی شام کو ٹرین کے ذریعے سے مری روانہ ہو گئے۔ اکرم اور ندیم 2 سیٹیں تھیں، مگر انہوں نے حامد کو بیٹھنے کے لیے بھی گنجائش پیدا کر دی۔ اس طرح حامد کو فرش پر بیٹھنا نہ پڑا۔ پہلا موقع تھا جب وہ تینوں نوجوان لاہور سے باہر سفر کر رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق انہیں 2 دن مری ٹھہرنا تھا اور تیسرے دن انہیں واپس آ جانا تھا۔ چنانچہ مری کر انہوں نے خوب سیر سپاٹا کی اور ایک ہوٹل میں رات گزاری۔ اگلے روز بھی انہوں نے سیر و تفریح کی اور تیسرے روز واپس لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گاؤں لاہور سے چند میل آگے تھا۔ چنانچہ لاہور پہنچ کر انہوں نے ایک بس پکڑی اور بس میں سوار ہو کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اتفاق سے راستے میں بس خراب ہو گئی اور مسافر پریشان ہو گئے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ابھی چند منٹ میں خرابی دور کر لی جائے گی، ڈرائیور نے مسافروں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن چند منٹ کے بجائے پورا گھنٹہ صرف ہو گیا تب بس روانہ ہوئی اور جب وہ تینوں اپنے گاؤں کے بس اسٹاپ پر اتر گئے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ بس آگے چلی گئی تو انہیں پتہ چلا کہ کنڈکٹر نے انہیں غلطی سے ان کے اسٹاپ سے 2 میل پیچھے اتار دیا ہے۔ تب وہ تینوں بھائی کہ کاش انہوں نے بس سے اترنے سے پہلے باہر کا جائزہ لے لیا ہوتا۔ وہ ٹرین کے طویل سفر سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے بس میں اونگنے لگے تھے، اور جب کنڈکٹر نے بس رکوا کر ان سے کہا کہ ان کا اسٹاپ آ گیا تو وہ جلدی سے اتر گئے تھے۔ ان کا گاؤں مین روڈ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب اگر وہ پہلے اسٹاپ پر جاتے تو انہیں 6-7 میل پیدل چلنا تھا۔ یار ایسا کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ مارتے ہیں اور سڑک کی بجائے بیچوں بیچ کھیتوں سے نکل جاتے ہیں، اس طرح ہم جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے، اکرم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ تو حامد اور ندیم نے بھی اس کی تائید کی۔ چنانچہ وہ تینوں سڑک کی طرف اتر کر کھیتوں میں چلتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ آدھی رات کے وقت وہ اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تقریباً 2 میل چلنے کے بعد راستے میں گھنے درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ دکھائی دینے لگا، اور انہیں اس جھنڈ سے آگے جانا تھا۔ جب وہ تینوں اس جھنڈ کی دوسری طرف پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تھوڑے فاصلے پر پھل اور پھولدار درختوں کا ایک باغ سا دکھائی دے رہا تھا اور اس کی طرف سے خوشبوؤں کے جھونکے آ رہے تھے۔ 10ویں رات کے چاند کی روشنی میں وہاں تاریکی زیادہ نہ تھی۔ وہ جوں آگے بڑھتے جاتے خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ وہ ابھی اس دلکش منظر میں تھے کہ اچانک انہیں چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی، مگر چیخوں کی آواز اتنی خوفناک اور خوفزدہ تھی کہ وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ ارے وہ دیکھو! دفعتاً حامد نے ایک
ایک دم چلا کر ندیم اور اکرم سے کہا۔ اس کی کانپتی آواز سن کر ندیم اور اکرم نے بائیں جانب دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک عورت بڑے جوش و خروش سے ایک آدمی کا خون چوس رہی تھی۔ وہ آدمی زمین پر پڑا تھا اور عورت یقیناً کوئی چڑیل تھی۔ اس کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے، رنگ تو توے کی مانند سیاہ تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں لمبے اور ناخن 2 انچ بڑے تھے۔ اس ہولناک منظر نے ان کی سیٹی گم کر دی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے چڑیل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے زمین پر پڑے آدمی کی گردن سے خون چوسنے میں مصروف تھی۔ خون چوسنے کے بعد وہ اپنے ناخنوں سے اس کا آدمی کا گوشت نوچ کر کھانے لگی۔ گوشت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ہڈیاں بھی چبا رہی تھی۔ شاید وہ کئی دن سے بھوکی پیاسی تھی۔ وہ تینوں اس منظر کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے اور سر پٹ بھاگنے لگے۔ ان کے دوڑنے کی آوازیں سن کر اس چڑیل نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی ان کے پیچھے دوڑ پڑی۔ اکرم، ندیم اور حامد نے اسے اپنے تعاقب میں آتے دیکھا تو ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ چڑیل اب انہیں بھی اپنی خوراک بنا دے گی۔ چنانچہ وہ اور تیزی سے دوڑنے لگے۔ چڑیل اور ان کے درمیان 30-40 قدم کا فاصلہ تھا اور وہ چڑیل ان سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی، جس کے سبب ان کا چڑیل سے لمحہ بلمحہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اکرم، ندیم اور حامد اپنی جان بچانے کے لیے اندھا-دھند دوڑ رہے تھے۔ پھر اچانک حامد کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چیختا ہوا زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کی چیخ سن کر ندیم اور اکرم نے پلٹ کر دیکھا اور رک گئے۔ حامد زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کی جان بچانا بھی اپنا فرض سمجھا اور دونوں حامد کا ایک ایک بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے دوڑنے لگے۔ چڑیل بدستور ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اس کے منہ سے مکروہ کہکے نکل رہے تھے، جنہیں سن کر اکرم اور ندیم کے دل دہل رہے تھے۔ چڑیل دوڑتے کے ساتھ ساتھ بلند آوازوں میں ان سے کہہ رہی تھی، نہیں چھوڑوں گی، میں اب تمہارا بھی شکار کروں گی، تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گی اور تمہارے گوشت سے اپنا پیٹ بھروں گی، کیونکہ میری بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ رک جاؤ لڑکوں، تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ اس کی خوفناک آوازیں سن کر ندیم اور اکرم پر ویسے جاری ہو گئی اور ان کی رفتار بھی سست پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ انہیں حامد کو بھی گھسیٹنا پڑ رہا تھا، جو خاصا وزنی تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چڑیل سے کیسے جان بچائیں اور حامد کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔ اکرم اور ندیم کو اپنے سے زیادہ حامد کی جان کی فکر تھی، کیونکہ وہ ان کا گہرا دوست تھا۔ حامد مارا جاتا تو کس منہ سے گاؤں میں اس کے ماں باپ کو جا کے اس کے مرنے کی اطلاع دیتے۔ گاؤں کے لوگ تو یہ سمجھتے کہ اکرم کیوں دونوں نے اس کا مل کر قتل کیا۔ چڑیل کے ہذیانی کہکوں سے فضا گونج رہی تھی۔ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے بلند آوازوں سے انہیں پکار رہی تھی، مگر وہ دونوں حامد کو بازوؤں سے پکڑے بغیر دوڑ رہے تھے۔ رک جاؤ کم بختوں، اس میں تمہاری بلائی میں فیصلہ کر چکی، میں تمہیں سے کم از کم ایک کو شکار ضرور کروں گی، اور جب تک تمہارا لہو میں اپنی پی کر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، چڑیل نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اکرم اور ندیم حامد کو گھسیٹتے ہوئے دوڑتے رہے۔ موت کے خوف سے ان کے دماغ اتنے معاف ہو چکے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرف دوڑ رہے ہیں۔ دہشت کی شدت سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکیں گے، مگر پھر اچانک چڑیل کے کہکے اور آواز بند ہو گئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو چڑیل
हाई हो चुकी थी। उन्होंने आस पास का जायजा लिया मगर चुड़ैल कहीं नजर न आई। तब वो रुक कर हाँफने लगे। उनके सीनों तोंकनी की तरह फूल और पिचक रहे थे। हाँ अब तुम लोग कहाँ बच कर जाओगे? मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। अचानक उन्हें अपने सामने की तरफ से चुड़ैल की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर उन्होंने सामने देखा तो उनके ऊपर के साथ ऊपर और नीचे के साथ नीचे रह गया। आदमखोर चुड़ैल उनके सर पर पहुंच चुकी थी और उसने उनका रास्ता रोक रखा था। दहशत के मारे उनके हाथ से हामिद के बाजू छूट गए और वो पलट कर चुड़ैल की मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे। अभी वो चांदी कदम दूर पहुंचे थे कि उन्हें कब से चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी। आहा कितना खूबसूरत जवान है, इसका खून यकीनन मज़ेदार और ताकत से भरपूर होगा, उसका गोश्त खाने का मज़ा आ जाएगा। नदीम और अकरम ने पलट कर देखा और एकदम ही अपनी जगह पर साकित हो गए। चुड़ैल बेहोश हामिद की कद्दर में अपने नुकीले दांत बेबस किए उसका खून चूस रही थी और खुशी से कलकारियां मार रही थी। वो वक्फे से हामिद के गर्दन से मुंह उठाकर उनकी तरफ देखती और हंसती। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या तमाशा देख रहे हो? पहले तुम भाग रहे थे और अब तुम क्यों नहीं जा रहे? अच्छा समझ गई, तुम भी दौड़ते दौड़ते थक गए और तुम्हें भी प्यास लग रही है। आ जाओ थोड़ा सा खून तुम भी पी लो। तुम भी क्या याद रखोगे किस आतम ताई की बेटी से वाक़ा पड़ गए? चुड़ैल ने कहा। नदीम और अकरम अपने दोस्त हामिद को मौत के मुंह में देखकर शदर रह गए थे। वो चुड़ैल हामिद को अपनी गज़ा बना रही थी और वो बेबाक खड़े तमाशा देख रहे थे। ये मंजर देख उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त तो नदीम तो फैज़ो गज़ब से दीवाना हो गया। वो हामिद की जान बचाने के लिए मुका तान का चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ा। नदीम को देखकर अकरम को भी गैरत और वो भी गज़ब और गज़बनाक होकर चुड़ैल की तरफ लपका। आओ चुड़ैल उन्हें अपनी तरफ आता देखकर बोली, मेरी प्यास तो बुझ चुकी है मगर अभी इसमें काफ़ी खून है, तुम दोनों बारी बारी पी लो और फिर इसका गोश्त से अपना पेट भर लूँगी। बकवास मत करो। नदी ने और आते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल बुढ़िया, अरे बुढ़िया कहाँ हूँ? इस नौजवान का खून पी कर तो मैं जवान हो गई। चुड़ैल ने हंस कर कहा। वो खड़ी हो गई। नदीम गुस्से में फुंकारता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसने चुड़ैल के मुंह पर एक मुक्का रसीद कर दिया। आदमखोर चुड़ैल नदीम का मुक्का खाकर गजबनाक हो गई और उसने फौरन ही दोनों हाथों से नदीम की गर्दन दबोची, लेकिन इत्तेफाक से चुड़ैल के हाथ नदीम के गले में लटके कुरानी आयत वाले तावीज़ से टकरा के दूसरे लगे। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखती हुई नदीम की गर्दन छोड़कर पुश्त के बल जमीन पर लेट गई। उसके साथ ही उसके लिबास में आग भड़क उठी और वो बुरी तरह जलने लगी। उसकी भयानक चीखों से जमीन और आसमान कांप रहे थे। चुड़ैल को जलते देखकर नदीम को खुशी के साथ साथ हैरत का भी झटका लगा। उसने अपने सीने पर नजर डाली और तवीज़ को देखकर उसे याद आया कि बचपन में उसकी वालिदा एक आमिल से लाई थी क्योंकि उन दिनों से डर लगता था और रात को एकदम चीखें मारने लगता था। आज उस तवीज़ का करिश्मा देखकर वो हैरान रह गया और साथ ही वो सर पकड़ कर बैठ के काश मुझे पहले पता होता कि तावीज़ चुड़ैल की मौत है तो इसे अपने दोस्त हामिद को बचा सकता था। अकरम भी चुड़ैल के हशर पर हैरान था। चुड़ैल का जिस्म खुश लकड़ी की तरह जल रहा था और वो बुरी तरह चीख रही थी, हाय हाय जालिम ने जला डाला, हाय मैं मर रही हूँ, मेरी चर्बी जल रही है, मुझे बचा लो लड़के, अपना तावीज़ उतार कर आग में डाल दो तो आग बुझ जाएगी और मैं बच जाऊंगी, जल्दी करो मेरी जान निकल रही है। आदमखोर चुड़ैल ने तकलीफ की शिद्दत से चीखते हुए कहा। नदीम और अकरम ने इसका कोई जवाब न दिया और वो खामोश रहे। उन्हें अब हामिद की फिक्र थी। अकरम ने आगे बढ़कर हामिद का जायजा लिया तो मर चुका था और उसका जिस्म हमेशा के लिए साकित हो चुका था। अकरम ने नदीम को भी हामिद के मरने के बारे में बताया तो उसे भी सदमा हुआ और वो दोनों हामिद की अलमनाक मौत पर धाड़े मार कर रोने लगे।
چند لمحوں میں ہی آدم خود چڑیل جل کر راکھ ہو گئی۔ ندیم اور اکرم کافی دیر تک حامد کی لاش کے پاس بیٹھے روتے رہے۔ پھر انہوں نے حامد کی لاش اٹھائی اور گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہ حامد کی لاش اٹھائے گاؤں میں داخل ہوئے اور سیدھے حامد کے گھر پہنچے تو حامد کے گھر والوں نے حامد کی لاش دیکھتے ہی تارو قطار رونے لگے۔ گاؤں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے اور افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اکرم اور ندیم سے حامد کے مرنے کے بارے میں پوچھا۔ دونوں نے چڑیل کے بارے میں بتایا کہ چڑیل نے کیسے حامد کا خون پیا تھا جس سے حامد مر گیا۔ ان کا بیان سن کر تصدیق کے لیے حامد کا چچا اور ماموں ان دونوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں ان کا چڑیل کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا۔ چڑیل کی جلی ہوئی کوئلہ لاش دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اکرم اور ندیم بے گناہ ہیں۔ چڑیل نے ہی حامد کو موت کے منہ میں پہنچایا۔ چنانچہ حامد کے گھر والوں نے ان دونوں سے کوئی تعارض نہ کیا، لیکن آج بھی ندیم خود کو حامد کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اس لیے جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ندیم کو حامد کی موت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ راشد سے اس کے دوست ندیم کی آبیتی سن کر طاہر نے